بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ٹو ایوری ون، ویلکم ٹو آور چینل انٹرٹینمنٹ ہب۔ آج میں آپ کے لیے بورشی ناول کی ایپیسوڈ 4 لے کر آئی ہوں۔ اس کو تحریر کیا ہے سمیرہ میر نے۔ چلیے ناول شروع کرتے ہیں۔ آسکر مسکرا دیا۔ میں نے ایسا ساز کبھی نہیں سنا، اس کی دھنیں آفاقی ہیں۔ مجھے ایسے ہی کسی جملے کی توقع تھی آسکر۔ ان کا کہکا بے ساختہ تھا، تم اپنے دوستوں کو آئرلینڈ آنے کی کیوں دعوت نہیں دیتے؟ آسکر نے چونک کر انہیں دیکھا، پھر اچھل پڑنے والے انداز سے کھڑا ہو گیا۔ یہ خیال مجھے کیوں نہیں آیا؟ بعض معاملہ تو تم حد سے زیادہ نالائق ہو۔ ٹھیک کہا آپ نے، میں تو کافی زیادہ نالائق ہوں۔ ماریا اپنی چچا زاد بہنوں ایوا اور کیتھی کے ساتھ آئرلینڈ ایک رشتہ دار خاتون کے ساتھ آئی تھیں جو آئرلینڈ میں رہتی تھی۔ ان دونوں کا کچھ عرصہ آنٹ ایلی کے ساتھ آئرلینڈ میں رہنے کا تھا۔ کیا تم بورشے لائی ہو؟ اپنا ہاتھ آگے کر کے اس کا ہاتھ تھام کر اسے برقی سے ترنے میں مدد دیتے ہوئے آسکر نے پہلا سوال یہی کیا تھا۔ ماری نے جواب دینے سے پہلے سر اٹھا کر اس گھر کو دیکھا اور پھر آسکر کو۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ روزا اتنے بڑے گھر میں رہتی ہوگی۔ آسکر کے نام کی بجائے اسے روزا کا نام لینا پڑا۔ آسکر نے گھر پر ایک سرسری نظر ڈالی، جسے دیکھنا چاہا کیا واقعی اس کا گھر ایسے ہی بڑا ہے کہ پہلا سوال اسی کے بارے میں کیا جائے۔ گاؤں کے معمول کے لباس کی نسبت اس نے نسبتاً جدید فیشن کی ہلکے سبز رنگ کی فراق پہنی تھی۔ اس کے ہیڈ کے کنارے لگی جالی اس کی ایک آنکھ کے کنارے کو چھپا رہی تھی۔ گھنگھریلے بالوں کے کچھ کنڈل اس کے پیشانی اور کان کے لوگ کے آس پاس موجود تھے۔ جس وقت ماریا آسکر کے ساتھ بیرونی سیڑھیاں چڑھتی گھر کے اندر داخل ہو رہی تھی، اس وقت آسکر نے ماریا کے تاثرات کو خوفزدہ پایا۔ راہداری کے ایک کے بعد ایک قدم آدم کھڑکی کے پاس سے گزرتے جہاں سے باغ کا منظر دکھائی دیتا تھا، وہ ایک لمحے کے لیے سہم سی گئی۔ اس نے راہداری میں لگی تصویروں، پردوں اور فانوس کو دیکھا۔ کچھ دیر پہلے بگی کی کھڑکی کی اس طرف دکھائی دینے والے اس کے بے ساختہ ہنستے مسکراتے چہرے کی چمک اب معدوم ہونے لگی۔ کیا گھر کی آرائش اس پر وحشت طاری کر رہی تھی؟ چلتے چلتے وہ آسکر سے 2 قدم پیچھے رہ گئی اور آسکر کو رک کر اسے دیکھنا پڑا۔ کیا ہوا ماریا؟ کیا تمہیں میرا گھر پسند نہیں آیا؟ ماریا نے گھبرا کر اپنا ہیڈ ٹوسٹ کرنے لگی اور جوسفین سے ملنے کے لیے آگے بڑھی، جو وہاں ہال کی سیڑھیوں سے اتر کر اسی طرف آ رہی تھی۔ ماریا ڈیئر، کتنا اچھا لگا تمہیں یہاں دیکھ کر۔ جوسفین اسے دیکھتے ہی چہچہانے لگی۔ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کے دونوں گالوں کو اپنے گالوں سے مس کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ مسٹر ہیگ کے سامنے بیٹھی تھی۔ مسٹر ہیگ سے پہلی ملاقات جیسی نہیں تھی۔ یہ ایک ایسی ملاقات تھی جو کئی ملاقاتوں کی بے تکلفی سے بھی کئی آگے کی تھی۔ وہ ماریا سے اس کی دلچسپی کے بارے میں پوچھتے رہے، پھر انہوں نے سرگوشی میں پوچھا، سچ بتاؤ، تمہارا ساس جگنوں کو کھینچ لاتا ہے یا تمہاری دعا؟ ماریا ہنس دی، میری ساس میں چھپی میری دعا۔ تم ذہین ہو، لیکن ذہانت سے زیادہ مجھے جرات پسند ہے۔ جرات مند ہونے کے لیے کبھی کبھی خود غرض بھی ہونا پڑتا ہے، ایسی خوبی جو خامی کو منسلک رکھے۔ کس کام کی؟ مجھے بورشے کو چھپا کر رکھنا پڑتا ہے اور مجھے یہ منظور ہے۔ اگر یہ ساز کسی مرد کے پاس ہوتا تو وہ اس وقت تک دنیا کا ہیرو بن چکا ہوتا۔ مجھے افسوس ہے کہ تمہارے ساز کے لیے لفظ جادو استعمال کیا گیا۔ کیا ہیرو بننے کے لیے ہجوم کی تالیاں اور داغ ضروری ہے؟ کیا ہیرو اسے ہی کہتے ہیں کہ دنیا آپ کو تسلیم کر لے؟ کیا جنگلوں اور بیابانوں میں ہیرو دم توڑ دیتے ہیں؟ میں اپنے جگنوں کی ملکہ ہوں، کیا مجھے کسی اور کی ضرورت ہے؟ مسٹر ایک اس کے جواب سے بہت خوش ہوئے۔ پاپا تم سے کیا باتیں کر رہے تھے ماریا؟ شام کو آسکر باغ میں لے کر اسے ٹہلنے لگا۔ کیا یہ ضروری ہے کہ میں ان کی باتیں دہراؤں؟ ماریا باغ کے فوارے کے قریب جا کر کھڑی ہوگی۔ میں نے تم سے پوچھنا تھا کیا تم بورشے لائی ہو؟ میں اسے کبھی جدا نہیں کرتی۔ اس نے اپنی پوشیدہ جیب کو تھپتھپایا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم میرے لیے بورشے ضرور لاؤ گی۔ انکل ولسن نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ میں اسے ہرگز یہاں نہیں بجاؤں گی۔ انکل ولسن نے گاؤں میں بھی بجانے سے منع کیا تھا، لیکن تم بجاتی تھی۔ تب انہوں نے منع کیا تھا، اب وعدہ لیا ہے۔ تمہیں یہ ڈر کیوں ہے کہ سب تمہیں جادوگرنی کہیں گے؟ شہر کے لوگ باشعور ہیں، گوار تو گاؤں کے لوگ بھی نہیں ہیں۔ ماریا کو برا لگا۔ تھوڑا سا ہی کچھ تو فرق ہے۔ گاؤں کے لوگوں کی زندگیوں میں مقامی رقص کے علاوہ ہے ہی کیا؟ وہ شہر کے لوگوں کی طرح اوپیرا اور تھیٹر نہیں جاتے، شیکسپیئر کے مکالمات کو دم سادے نہیں سنتے۔ ان کی زندگیاں جامد ہیں اور بہت سست آگے بڑھتے ہیں۔ ماریا کو یہ سن کر بہت غصہ آیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم شہر اور گاؤں کے لوگوں میں فرق تلاش کرتے رہتے ہو۔ پھر تو میں بھی گوار ہوں، میری زندگی بھی مقامی رقص اور گھڑ سواری تک محدود ہے۔
شاعری اور معاشرتی اصلاحات کے فلسفے ہمارے لیے بیکار ہیں۔ نہ ہم انقلاب لاتے ہیں، نہ اس کا موجب بنتے ہیں۔ تمہیں ایک ساتھ سننے کے لیے گاؤں والوں کی بے عزتی نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے حقیقت بیان کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شہر والوں کے لیے بورچی کسی تماشے سے بڑھ کر نہیں ہوگا، وہ اس سے محظوظ ہوں گے اور بس۔ بورچی کھیل تماشا نہیں ہے آسکر، جان لو میرے لیے وہ ایک ساز نہیں ہے۔ ماریا کے لہجے نے آسکر کو غصہ دلا دیا۔ وہ ماریا سے اس انداز میں بات کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ میرا خیال تھا تو اپنے دوست کی فرمائش کو اہمیت دو گی۔ ماریا نے باغ میں چل قدمی منسوخ کی اور کہا، میرا بھی خیال تھا کہ تم اپنے دوست کو عزت دو گے۔ وہ وہیں کھڑا رہ گیا اور وہ تیزی سے آگے چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ چاروں بگی میں بیٹھ کر واپس چلی گئیں۔ آسکر کو توقع نہیں تھی کہ اتنے لمبے انتظار کے بعد ہونے والی ملاقات ایسے ختم ہو گئی، اور اسے اتنی بدمزگی کی امید بھی نہیں تھی۔ ماریا حساس تھی، وہ جان گیا تھا، لیکن وہ خود بھی غصے میں تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ماریا نے بچکانے رویے کا مظاہرہ کیا ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ ہو جاتی ہے، وہ ایک لمحے میں اجنبی بن جاتی ہے۔ آسکر کو ماریا کے اس انداز سے بہت دکھ پہنچا تھا۔ اسے لمحے میں اجنبی بن جانے والے لوگوں سے چڑ تھی۔ روزا نے اسے پوچھ لیا کہ ماریا کس بات پر ناراض ہو کر کیے ہیں، تو اس نے کندھے اچکا دیے۔ میں نہیں جانتا اور نہ ہی مجھے پرواہ ہے۔ اس فکرے اور اس کے انداز نے جوزفین کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ اگلے دن صبح جب آسکر گھر سے باہر تھا، وہ اس کی ڈائری پڑھنے میں کامیاب ہوگی۔ یہ ایک بری عادت تھی، لیکن جوزفین اس عادت کا شکار تھی۔ وہ روزا اور آسکر دونوں کی ڈائریاں پڑھ لیا کرتی تھی۔ یہ حرکت وہ اس مقصد کے تحت کیا کرتی تھی کہ کہیں اس کے چھوٹے بہن بھائی کسی مشکل کا شکار تو نہیں، یا کسی نفسیاتی تکلیف سے تو نہیں گزر رہے۔ بہرحال وہ ایسے فلسفوں سے تسلی دے کر خود کو مطمئن کر لیا کرتی تھی۔ مجھے ماریا کے رویے سے بہت تکلیف پہنچی۔ اسے ایسا کیوں لگا کہ میں نے اسے گوار سمجھ کر اس کا مذاق اڑا سکتا ہوں؟ اس کا کہنا ہے کہ وہ بورچی نہیں بجانا چاہتی کیونکہ انکل ولسن نے منع کیا ہے، لیکن شاید اب اسے مجھ پر یقین نہیں رہا۔ وہ مجھ پر اعتماد نہیں کرتی۔ اسے لگتا ہے میں اس کا راز کھول دوں گا۔ وہ اپنے فن کو راز میں کیوں رکھنا چاہتی ہے؟ بورچی جیسی پیاری چیز کیا چھپا کر رکھنے والی ہے؟ اس کا کہنا ہے کہ بورچی ہمارے لیے صرف ایک تماشا ہے۔ وہ اپنے اور بورچی اور جگنوں کے لیے اتنی حساس ہے، اور میرے لیے۔ اتنا پڑھ کر جوزفین ڈائری بند کر دی اور ایزابیلا سے ملنے چلی گئی۔ دیر تک جوزفین اور ایزابیلا باتیں کرتے رہی، پھر نئے سال کی تقریب پر ان کی باتوں نے نیا رخ اختیار کر لیا۔ ایوا دیکھ رہی تھی ماریا بہت چپ چپ سی ہے۔ اس نے یہ بھی نوٹ کیا کہ ماریا کچھ زیادہ ہی آئینے کے سامنے آ کر اپنا جائزہ لے رہی ہے۔ ماریا، میں نے تمہیں کبھی اتنی دیر تک آنے دیکھتے ہوئے نہیں پایا۔ تم آج خود میں کیا ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہو؟ ماریا نے ایک گہری سانس لی اور ایوا کی طرف رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ ایوا، میں دیکھنے میں گوار لگتی ہوں؟ ایوا کے لیے یہ سوال اور ایسے انداز میں اظہار ناقابل یقین تھا۔ اس نے ماریا کو کسی بھی طرح کے غم یا دکھ میں مبتلا نہیں دیکھا تھا۔ وہ کبھی بھی کسی بھی طرح کے احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتی تھی۔ وہ پوش پاش رہا کرتی تھی، سوائے بورچی کے اسے کسی بات کی فکر نہیں ہوتی تھی۔ ماریا کی ماں نے مسٹر البرٹ کو چھوڑ دیا تھا اور دوسری شادی کر لی تھی۔ وہ ماریا کو ان کے گھر چھوڑ گئی تھی، تو بھی ماریا کو کوئی دکھ یا ماں سے کوئی شکوہ نہیں تھا۔ ماں کے خطوط کبھی کبھار آ جایا کرتے، وہ اسی پر خوش رہتی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں ہر چیز سے مطمئن تھی۔ تم نے یہ سوال کیوں کیا ماریا؟ ماریا کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر کے۔ آنٹ ایلی اور سارا کتنی شائستہ ہیں، ان کا لباس، ان کی شخصیت، ان کے نشست و برخاست، ان کے زیورات، یہ سب ہم سے مختلف ہیں ایوا۔ آسکر کی بہنیں مس جوزفین اور روزا بھی۔ ماریا، تم تو خود کہا کرتی تھی کہ گاؤں کی زندگی اور شہر کی زندگی کتنی بھی ہم آہنگ ہو، فرق پھر بھی رہ جاتا ہے۔ اب تمہیں یہ فرق کیوں برا لگ رہا ہے؟ ماریا نے ہونٹ سکیڑے اور خاموش ہو گئی اور آئینے کے سامنے سے ہٹ کر کھڑکی کے سامنے بیٹھ گئی۔ ہاں، فرق تو ہمیشہ رہتا ہے۔ یہ فرق نمایاں بھی تو کتنا رہتا ہے نا؟ ایوا دیکھ رہی تھی جب سے وہ آسکر کے گھر سے آئی تھی۔ بجھی بجھی ہے۔ کیا تمہیں آسکر کے گھر جا کر اچھا نہیں لگا؟ کوئی بات ہوئی تھی وہاں؟ مسٹر بروکہیڈ کا گھر بہت عالی شان ہے، مجھے ان کے گھر نے خوف زدہ کر دیا ایوا۔ ایوا چلتی ہوئی ماریا کے پاس آئی، اس کے گال کو محبت سے چھوا۔ تم بے وجہ پریشان ہو کیا مسٹر؟ آسکر نے کچھ کہا؟ وہ چاہتا تھا کہ میں بورچی بجاؤں۔ انکل ولسن نے مجھ سے وعدہ لیا تھا۔ آسکر کو میرا انکار کرنا برا لگا۔ ایوا نے ہمدردی سے ماریا کو دیکھا کہ تم پاپا کو نہیں جانتی، تم جانتی ہو کہ وہ جانتے ہیں تم بورچی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ انہوں نے تمہیں بورچی سے منع کیا، پھر بھی تم چھپ چھپ کر بجاتی رہی۔ تمہیں کیا لگتا ہے انہیں معلوم نہیں کہ تم چھپ کر بجاتی ہو؟ تم سے وعدہ لینے کا مقصد بھی یہی تھا کہ تم اسے بجانے میں احتیاط کرو، جبکہ وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں تم اسے بجائے بغیر نہیں رہو گی۔ ماریا اچھل پڑنے والے انداز سے کرسی سے کھڑی ہو گئی، اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ پاپا مسکرا رہے تھے جب وہ وعدے کے لیے تمہارا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے رہے تھے۔
सच में? मारिया का चेहरा और खिल उठा। बजाय इसके कि तुम सारे शहर को जुगनू से भर दो, तुम्हें ऑस्कर के घर में से बजा देना चाहिए। मारिया मुस्कुराने लगी। मिस्टर ऑस्कर को बोर्शी के लिए इंतज़ार करने दो। ऑस्कर किसी मौजज़े की तरह है, वो तुम्हें नए अंदाज से बदल रहा है। मौजज़ा तो बहुत पहले हो चुका था, जब बोर्शी से मैंने पहले धुन को निकाला था। ऑस्कर ने 2-3 दिन खुद को मसरूफ़ रखना चाहा। वो अपने दोस्तों के साथ रात को थिएटर गया, बर्च खेला, मछलियों के शिकार के लिए गया। फिर भी उसे यह ख्याल सताता रहा कि मारिया ने उसके साथ अच्छे रवैये का इज़हार नहीं किया। ये बात उसे तकलीफ देती रही कि मारिया गांव से शहर आ चुकी है और अब तक वो सिर्फ एक बार मिले हैं। हो सकता है वो वापस जा चुकी हो। अचानक ये ख्याल उसके दिल में आया और वो फ़ौरन मिसेस एली के घर की तरफ रवाना हो गया, जहाँ मारिया, ईवा और कैथी क़याम पज़ीर थी। मेड से उसे मालूम हुआ कि 5 ख़वातीन ख़रीदारी के लिए गई हैं। ख़रीदारी? क्या ये भी कोई काम है करने के लायक? मालिक को ऐसे ज़रूरी काम नहीं करने चाहिए। बाजार के रविश पर चलती दुकानों के अंदर झांकते उसकी बेचैनी इतनी नुमाया थी कि बहुत सी ख़वातीन उसे अचंभे से देखकर नाक भूं चढ़ा रही थी। खुशबुआत की दुकान में उसे घुंघराले बालों की एक लट नजर आई। वो तेज़ी से ताका झांकी करते रुक गया। मारिया की उसकी तरफ पुश थी। वो खुशबू की बोतल को नाक तक ले जाकर बार बार सूंघ रही थी। फिर उसने एक नन्हा कतरा अपनी हथेली के पुश पर टिकाया और जिस वक्त अपनी हथेली को नाक से लगाया, वो खुश कन अंदाज से ज़रा पलटी। ठीक उसी वक्त उसकी नज़र ऑस्कर से टकराई। थोड़ी देर के लिए वो वही मुजस्मा से बनकर ठहर गई, फिर गुस्से से अपना रुख बदल गया। 3 दिन के बाद भी नाराज़गी से उसकी आंखें वजनी हो रही थी, गाल फूले फूले और होंठ लटके हुए। इस वक्त दुकान के अंदर आया। उसके कदमों की चाप अपने पुष्प पर महसूस कर वो दुकानदार का मुखातिब कर कहने लगी, मुझे किसी खुशबू ने मुतासर नहीं किया। दरअसल मुझे शहर की किसी चीज़ ने मुतासर नहीं किया। शायद मैं गंवार हूँ इसलिए। क्या हम जैसे गांव के गंवारों के लिए भी कोई खुशबू है जिसे लगाने से शहर के लाल बेगम से दूर रहे? लाल बेग बेसाख्ता मुस्कुराया। चारों दूसरी तरफ ख़वातीन उससे आगे बढ़कर मिली, जबकि मारिया बदस्तूर अनजान बनी खड़ी रही। शहर के लाल बेग गांव के जुगनू से माजरत करना चाहते हैं। ऑस्कर ने थोड़ा सा आगे झुककर उसके कान के करीब होकर सरगोशी की। मारिया एकदम पलटी और उसकी आंखें नम सी होगी। ऑस्कर ने चंद खुशबुओं की जांच पड़ताल की, फिर एक बोतल उसके आगे की। ये खुशबू अच्छी है, ये तुम्हें शहर के उन लोगों की याद दिलाएगी जो पोर्शे को पसंद करते हैं और तुम्हारा एहतराम करते हैं। मारिया ने खुशबू की नन्ही सी बोतल उसके हाथ से ले ली और मुस्कुरा दी। ये मुझे उन लोगों की याद भी दिलाएगी जो सिर्फ पोर्शे को याद करते हैं। ऑस्कर का बेसाख्ता कहका असर अंगेज था। हो सकता है पोर्शे अपनी याद में कई दूसरी यादें रखता हो। जिस वक्त वो दोनों दुकान से बाहर निकलकर बाजार में टहल रहे थे, तो ऑस्कर को महसूस हुआ कि वो बिला वजह ही बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा है। मैं आज रात थिएटर जा रहा हूँ, तुम साथ चलोगी? मारिया ने कुछ देर तक सोचा, फिर नफ़ी में सर हिला दिया। आज रात मुझे सारा के साथ उसकी सहेली के घर जाना है। मैं उसे वादा कर चुकी हूँ, वो खाने पर हमारा इंतज़ार करेगी। नए साल की तकरीब के बारे में मैं अभी से बता देता हूँ। इस तकरीब में तुम्हें आना है। जोसेफिन बहुत अच्छी मुतनज़्ज़िम है। हर साल हमारे घर में तकरीब का इंतज़ार किया जाता है। वो बहुत शानदार तकरीब का इंतज़ाम करती है। क्या तुम्हें हमारे यहाँ तकरीबात की दावत ऐसे ही दी जाती है? सरेराह, इससे पहले कि तुम इस दिन के लिए भी किसी और के तकरीब में जाने का वादा कर लो, मैंने सोचा फ़ौरन ही तुम्हें बता दूं और तुमसे वादा ले लूं। सरेराह ही सही। मारिया खिलखिलाकर हंसती उसके आगे आगे चलती। चारों ख़वातीन ने गर्दन मोड़कर इन दोनों को देखा और फिर सारा ने कैथी के कान में सरगोशी की। 3 दिन बाद मारिया की ऐसी हंसी सुनी है। कैथी ने ईवा को देखा। वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगी। 30 दिन भी हो सकते थे आज, अगर मिस्टर ऑस्कर ना आ जाते। नए साल की तकरीब के लिए मारिया काफ़ी पुरजोश थी। ऑन टेली और उनकी बेटी सारा उसकी खास मदद कर रही थी। सारा ही की पसंद और तजुर्बे को मद्देनजर रखते हुए उसने अपने लिए लिबास पहनवाया था। मिस्टर ब्रॉकहेड की तरफ से उन्हें बाकायदगी से मदऊ किया गया था। रोज़ा और मिस जोसेफिन खुद मदऊ करने गई थी। जोसेफिन और मारिया की अच्छी दोस्ती हो चुकी थी, बल्कि जोसेफिन सारा वक्त मारिया ही से बातें करती रही। तकरीब से 2 दिन पहले मारिया अपनी फ्रॉक पहनकर बार बार देख चुकी थी। वो नहीं चाहती थी कि वो कहीं से भी गंवार ले गई। ऐसा ख्याल था जिसके दिल दिमाग में रास खोस चुका था। उसने सारा से फैशनेबल लोगों की तरह बात करना, बैठना, बोलना भी सीख लिया था। रात को सोने के कमरे में ये सब बातें करके उनकी कहकों का मौजम बनती, जब सारा फैशन ज़ादों की मसनूई अदाएँ दिखा रही होती और मारिया उन्हें नकल करने की कोशिश कर रही होती। साल की आखिरी रात उनके इस्तकबाल के लिए ऑस्कर बेरेन दरवाजे पर मौजूद था। उनकी पलकें रुकते ही वो तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ा और सबसे पहले ऑन्ट एली बाहर आई, फिर ईवा, कैथी और सारा। क्या मारिया नहीं आई?
قیدی کے باہر نکلتی اس نے بے چینی سے پوچھا۔ تینوں لڑکیوں نے جواب میں ہنس دی۔ ماری اپنی فراق سنبھالتے بگی سے باہر آئی، اپنا ہاتھ بڑھایا تاکہ آسکر اسے تھامنے اسے اترنے میں مدد دے۔ آسکر اس کا ہاتھ پکڑنا بھول گیا اور ماریا نے اسے خواہش نظروں سے دیکھا۔ کیا مہمانوں کا استقبال ایسے کیا جاتا ہے؟ آسکر مسکرایا۔ کیا میزبانوں کو ایسے حیران کیا جاتا ہے؟ ماریا اور آسکر دونوں ہی ایک وقت مسکرا دیے۔ آسکر نے اس کے ہاتھ کو اپنے بازو کی گرفت میں لیا اور اسے ہال تک لے آیا۔ ماریا اور آسکر ایک ہی وقت میں مسکرا دیے۔ آسکر نے اس کے بازو کو اپنے گرفت میں لیا اور اسے ہال تک لایا۔ ماریا نے خود کو حیران پایا۔ گاؤں کی عام سی لڑکی ہونے کا احساس اس پھر سے جاگ اٹھا۔ حال کی آرائش حیران کن تھی۔ ماریا نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ پلک جھپکنا بھول گئی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ نئے سال کی تقریب کے لیے ایسے بھی اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ گاؤں میں وہ لوگ اپنے گھروں کو سجاتے تھے، ایک ساتھ کھانے کھاتے، موسیقی ہوتی، رقص ہوتا اور رات کے ختم۔ آسکر اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں اچھا لگا؟ بہت۔ کیا نئے سال کو ایسے بھی خوش آمدید کہا جا سکتا ہے؟ آسکر کے اس کے اس معصومانہ انداز پر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے تمہیں کیسے خوش آمدید کہا؟ آسکر نے عین اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ماریا نے نظر چرانا ضروری ہو گیا۔ میں آج تمہارے لیے بورچے بجاؤں گی، تقریب کے بعد کسی کو۔ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ میرے جگنو یہاں بھی ویسے ہی رقص کرتے ہیں جیسے جنگل میں کرتے ہیں یا نہیں، یا انہیں شہر کی فضائیں سہما دیتی ہیں۔ آسکر نے بے یقینی سے ماریا کو دیکھا اور انکل ولسن؟ ماریا کلکلا دی۔ ان کے گلے میں باہیں ڈال کر انہیں سرگوشی میں بتایا جا سکتا ہے کہ ان سے کیا گیا وعدہ صرف ایک بار فراموش کیا گیا ہے۔ ہاں ہاں، آسکر پورے دل سے ہنس دیا۔ نئے سال کا تحفہ بورشے۔ یہ خوبصورت لڑکی کون ہے آسکر؟ مسٹر بروکہیڈ ماریا کو خوش آمدید کہنے کے لیے آئے۔ ماریا کا چہرہ شادمانی سے دمک اٹھا۔ ویسے ہی دمک مسٹر ہیگ نے آسکر کے چہرے پر دیکھی اور وہ دل ہی دل میں کہہ اٹھے، اوہ ماریا، بورشے اور آسکر۔ جوزفین نے ماریا کا تعارف مہمانوں سے کرایا، پھر رقص شروع ہوا اور وہ آسکر کی کئی ایک بار دوسرے کے آمنے سامنے آئے۔ ماریا جتنی خوش ہو سکتی تھی اتنی خوش تھی۔ رات بھر شادمانی کا عالم گہرا ہو گیا۔ رقص کے اختتام پر جوزفین نے سب کو اپنے تک متوجہ کیا۔ آج کی رات گزر چکی ہر تقریب اور آنے والی ہر تقریب سے کہیں زیادہ یادگار ہوگی۔ موسیقی اپنی تعریف بدل دے گی، دھن اپنے ساز سے نکل کر حد کر دے گی۔ اگر ساز خوشیوں کے پیغمبر ہیں تو آج کی رات یہ پیغمبر کچھ نئے پیغام دیں گے، ایسی دھن جسے صرف سنا ہی نہیں جائے گا بلکہ اسے محفوظ کر لیا جائے گا۔ بورشے، آج کی رات بورشے بجایا جائے گا، باقی کا نظارہ راز ہے جو آپ پر بورشے ہی کھولے گا۔ میری پیاری ماریا بورشے بجائیں گی۔ جوزفین کے عین سامنے کھڑی ماریا کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ اس نے بے یقینی سے آسکر اور پھر جوزفین کو دیکھا۔ آسکر نے جوزفین کی طرف دیکھا تو اس نے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ بورشے کو یہاں بجا لینے میں کوئی حرج نہیں۔ ہرگز نہیں، ماریا نے سرگوشی کی جو آسکر نے سن لی۔ پتہ نہیں جوزفین کے دل میں کیا ہے کہ اس نے یہ سب کہا ہے۔ میں جوزفین سے بات کرتا ہوں، ماریا اتنے لوگوں میں ساز نہیں بجائے گی۔ آسکر نے جوزفین سے کہا۔ کیوں نہیں آسکر، یہ تو ایک اعزاز ہے بورشے۔ تم جانتے ہو کہ شہر کے لوگ باشعور اور عقل مند ہیں، لیکن ماریا نہیں بجانا چاہتی۔ تمہیں اس سے پوچھ کر اعلان کرنا چاہیے تھا۔ اوہ، جوزفین نے ہونٹ سکیڑ لیے۔ میں اعلان کر چکی ہوں آسکر، اب میری کتنی سبکی ہوگی؟ آسکر ماریا کے پاس واپس آئے، پیچھے ہی جوزفین بھی آگے دونوں کے قریب کھڑی ہوگی۔ اس سے پہلے ایوا اس کے پاس آ کر اسے سمجھا رہی تھی کہ وہ تھوڑا سا بورشے بجا دے، پھر طبیعت کی ناسازی کا بہانہ کرتے۔ بورشے کم یا زیادہ نہیں بجتا ایوا، میں بورشے کی بے عزتی نہیں کر سکتی۔ آسکر نے یہ آخری بات سن لی۔ پلیز ماریا، میں تم سے درخواست کرتا ہوں، صرف ایک بار میرے کہنے پر بورشے بجا دو۔ میری بہن نے اعلان کر دیا ہے، میں جانتا ہوں اس کی کتنی سبکی ہوگی، آئندہ وہ کسی تقریب کا انتظام نہیں کر سکے گی۔ ماریا نے بیچارگی سے آسکر کو دیکھا اور رو دینے کو ہو گیا۔ آسکر بورشے کوئی تماشا نہیں ہے، جو جگنو جوکر نہیں ہے کہ وہ محظوظ کریں، انہیں عزت دینی ہوگی۔ آسکر اس کی بات سمجھ گیا، لیکن پھر بھی وہ کہنے لگا، سب بورشے کو پسند کریں گے اور یہ ایک اعزاز ہوگا ماریا۔ میں نہیں بجانا چاہتی آسکر، مجھے یہ ٹھیک نہیں لگ رہا، میرے انکار کو انکار ہی رہنے دو، مجھے مجبور نہ کرو۔ آسکر کو افسوس ہوا کہ ماریا اس کی اتنی سی بات نہیں مان سکتی۔ میرا خیال تھا شاید میں تمہارے لیے تھوڑی سی اہمیت تو رکھتا ہوں۔ ماریا کی آنکھیں نم ہو گئی، اس نے ہار مانتے ہوئے آسکر کو دیکھا اور پھر ہال کو، جہاں بہت روشنی ہے، یہ موم بتیاں، مشعلیں اور آگ کا الاؤ، انہیں بجھانا ہوگا۔ انہیں تب تک روشن نہ کیا جائے جب تک سارے جگنو واپس نہیں چلے جاتے، ایک ایک جگنو۔ بورشے انہیں خود بے خود کر دیتا ہے، وہ آگ کی تپش کو بھی محسوس نہیں کر سکیں گے اور جل جائیں گے۔ آسکر مسکرا دی، میں روشنیاں گل کرا دیتا ہوں، تم فکر نہ کرو، تمہارے جگنوں کو کچھ نہیں ہوگا۔
मिशेलें और आग के अलावा बुझा दी गई क्रिस्टल बंद मोमबत्तियां रोशन रहीं। हॉल में नीम अंधेरे में डूब गया। मारिया को अफसोस हुआ कि उसने ऑस्कर से क्यों कहा कि वो एक बार उसके लिए बोर्शी बजा देगी। अच्छा होता कि वो कह देती कि वो अंकल विल्सन से किया गया वादा किसी सूरत नहीं तोड़ सकती। उसी वक्त उसने ये सीख लिया कि वादे को आर्जी तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता, उसे पूरे अहद के साथ निभाना होता है। बोर्शी बजाना उसे हमेशा से खुशी देता था, लेकिन वहाँ मौजूद तबका अशराफिया के चेहरों की सख्ती, उनकी मसनूई बनावट, उनके अंदाज़ और एतवार इतने दिलपसंद नहीं थे कि वो इनके लिए बोर्शी बजाती। बोर्शी सादा दिलों का साज था जिनके अतवार इंसान दोस्तों। बोर्शी इन सख्त दिलों के लिए बेकार था जो अब मोहब्बत अपनी शराइत पे करते हैं, इज़्ज़त देने से पहले मुकाम टटोलते हैं, रहम का इस्तेमाल अपनी तरजीहात करते हैं। लेकिन इस वक्त वो आस्कर ये सब बातें नहीं समझा सकती थी। वो हॉल के बस में आकर खड़ी हो और बोर्शे को अपनी पाँव से निकाल लिया। न जाने क्यों आज उसकी आंखें भीग रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे। काश जोसेफिन ऑस्कर की बहन न होती। काश वो और ऑस्कर मिलकर जंगल में बोर्शे की धुन पर रक्स ना किया करते। काश ऑस्कर उसके लिए इतना खास ना होता। ऑस्कर को देखते हुए उसने बोर्शे को मुंह से लगाया और फिर अपनी सांसें छोड़ दी। धुन की इब्तिदा ने हॉल में सकूत तारी कर दिया। उसकी गुलाबी फ्रॉक झिलमिल ने नीम अंधेरे में हॉल को सितारों से भर दिया। उसके कंधे हुए बालों में लगी सुनहरी पिन उसके हुस्न के आसमान पर चांद की मानंद हो गई। ऑस्कर उस पर से नजरें नहीं हटाना चाहता था। इब्तदाई धुन इंतहा लिए बजने लगी। मारिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। हॉल में मौजूद मेहमान जो पहले बेतवज्जी से सांस सुन रहे थे, उन्हें अब मुतवज्जा होना पड़ा। मारिया की खूबसूरती दो चंद होने लगी। वहाँ खड़े लोगों की आंखें चंदिया सी गई, धुन के बस की तरफ जाने लगी। मारिया ने अपनी आंखें खोली, चंद जुगनू से नजर आए। मारिया मुस्कुरा दी। बोर्शे और जुगनू हमेशा से उसे बेखुद कर देते थे। वो भूल जाती थी कि वो कहाँ है। उसने फिर से अपनी आंखें बंद की और धुन को पूरी तवज्जो से बजाने लगी। खुली खिड़कियों से जुगनू के तार बांधे अपनी धुन में मगन उसकी धुन की तरफ आने लगे और हाल की वसत में भी करने लगे। धुन अपने अरूज पर पहुंच गई। हाल की नींद तारीखी में नन्हे कमके में परवास करने लगे। मारिया ने आंखें खोली, अपनी फ्रॉक का एक कोना पकड़ कर उठा ली और हाल के ऐन वस में झुककर कॉर्निश बजा और फिर उठाकर खड़ी हो गई। धुन ने सब्र का एक सांस लिया। वो रुकी, ठहरी और नई ताजगी से बजने के लिए कमर बस्ता होगी। ऑस्कर ने दुनिया में इतनी खूबसूरती, ऐसी मासूमियत के साथ नहीं देखी थी, ऐसी बेखुदी, इतनी महबत के साथ नहीं देखी थी। सास तो जहाँ भर में बजते हैं, सास के कमाल में ऐसी जमालियत नहीं देखी थी। हाल के कोनों से रोशनियां उड़ती हुई आईं और मारे के आसपास मंडलाने लगी। मेहमानों ने सर उठा कर देखा और बेसाख्ता दाद देने लगे। इन सरखुशी का आलम काबिले दीद था, ना काबिले यकीन। ऑस्कर के दोस्त ने बेसाख्ता कहा। मिस्टर हैक ने भी सर उठाकर देख रहे थे, लेकिन वो ये सब देखकर खुश नहीं हो सके। उन्हें जोसेफिन को मलामती नजरों से देखा। फ्रॉक का कोना मारी के हाथ में ही था। उसकी धुन की लेप बदली और सब जुगनू उड़कर उसके फ्रॉक के उसी कोने के साथ आ लगे। फरमा बरदारी और मुश्तरका आवाज़ की गुंजी और तालियां। आज बोर्शे की तकरीब रोनुमाई थी, तो मारिया भी इस रोनुमाई को अरूज तक ले जाना चाहती थी। उसने ठीक कहा था, बोर्शे आधा अधूरा नहीं बचता। धुन ने फिर ले बदली तो जुगनू एक ही दायरे में उड़कर उसके गिर चक्कर लगाने लगे। चक्कर लगाते रहे, तेजी से, फर्माबरदारी से, मोहब्बत से। उनके दायरे में मौजूद मारिया भी उनके साथ घूमती रही। धुन की लय फिर बदली और जुगनू एक दायरे में सिमट कर हाल की वसत में नीचे से ऊपर उठ गए। सब सर उठाकर देखने लगे। नाकाबिले यकीन मिली जुली आवाज़ें उभरी। बोर्शे अपनी रोशनियों के कमकमों को रक्स करवा रहा था। मारिया अपने आप को हालत रक्स में रखते हुए बोर्शे बजा रही थी। नज़ारा लाजवाब था और जुनून जवाब तलब। मारिया खुद भी ये भूल गई कि वो कहाँ खड़ी और ऑस्कर भी। उसका दिल चाहा कि वो मारिया के दायरे में घुस जाए और उसके साथ मिलकर रक्स करे। हाल में जुगनों का इजाफा होता जा रहा था। वो बढ़ते बढ़ते इतनी ज़्यादा हो गई कि सारा हाल उनसे भर गया। उनकी तादाद गिनी जाती भी तो नहीं गिनी जा सकती थी। मारिया को इतनी फुर्सत भी नहीं थी कि वो ऑस्कर की तरफ देख लेती। वह गुजर रहा था, बोर्शे बज रहा था, जुगनू का रक्स जारी था। और फिर दीवार से लगी मिशेलें हाल की वसत में जगह बनी। रोशनी के अलावा एकदम भड़के। आग ने यकदम जैसे छत को छुआ। नए साल का बाकायदा आगाज़ हुआ। मारिया ने एक दिलखराज चीख मारी। बोर्शे उसके हाथ से दूर जा गिरा। जुगनू का ढेर हाल की छत से होकर उस तक आता ज़मीन पर जलकर ढेर हो गया। वक्त की तब्दीली की हल्की सी जंबिश से ये ढेर बढ़ता गया। मारिया का सफ़ेद रंग जलकर स्याह हुआ। उसकी आंखें बेनूर हो गई। वो ज़मीन पर ढेर होकर बैठ गई। हिचकी आखिरी सांस की तरह उसके जिस्म से निकली। उसकी जैसे रूह परवास कर गई। आग किसने जलाई है? ऑस्कर पूरी कौवत से दौड़ा। आपने ही तो कहा था 12 बजते ही सब अलाउड रोशन कर दिए जाएंगे, आपके हुक्म पर तो।
ऑस्कर ने लपक कर मुलाजमों तक जाना चाहा जो नीम अंधेरे में अपनी अपनी जगह मुस्तैद खड़े आँख रोशन कर चुके थे, लेकिन उसे मारिया की फिक्र थी। मारिया! ऑस्कर फरोज के पास जाकर नीचे बैठ गया। ईवा ने जल्दी से लपक कर बोर्ड उठा लिया, उसे मारिया के हाथ में देना चाहा। इतनी सी देर में मारिया आंखें जिंदगी की तवालत के सारे आंसू बहा चुकी थी। मारिया! ऑस्कर ने हाथ बढ़ाकर मारिया के चेहरे को पलटाना चाहा, लेकिन मारिया ने तेज की शिद्दत से एक जोरदार थप्पड़ ऑस्कर के मुंह पर दे मारा। हाल जो पहले ही सन्नाटे का शिकार था, थप्पड़ की गूंज से बिल्कुल ही बहरा हो गया। ऑस्कर सख्ती की हालत में मारिया को देखने लगा। उसे मारिया से हर रवैये की तवक्का थी, सिवाय इसके दुख से ऑस्कर की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बेइज्जती का एहसास जलता कोयला बना और रूप बंद हो गया। मारिया अपनी जगह से उठी और जमीन पर नजरें गाड़े सूखता जुगनों को देखते उन्हें अपने पैरों तले आने से बचाते बाहर की तरफ भागी। ऑस्कर भी मारिया के पीछे भागा। जिस वक्त वो राहदारी से गुजर के सीढ़ियां उतर रही थी, ऑस्कर ने पीछे से उसे थाम लिया। मेरी बात सुनो मारिया, तुम ऐसे नहीं जा सकती। मारिया ने नफरत से ऑस्कर को देखा और अपना बाजू उससे आज़ाद करवाना चाहा। मैंने सबको सख्ती से मना किया था कि मेरे कहने से पहले रोशनी ना रोशन की जाए। उन्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। गलत फहमी तो मुझे थी कि तुम सब अच्छे लोग हो। उस जुमले ने ऑस्कर को चौंका दिया। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें लगता है ये पहले से तयशुदा था कि उन्हें जलाया जाएगा? तयशुदा था या नहीं, लेकिन वो जल चुके हैं। जिंदगी के मामलों में ऐसी गफलत नहीं बरती जाती कि वो मौत तक ले जाए। तुम मेरे साथ अंदर आओ, मेरी बात सुनो। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार होंगी? तुमने मेरे बाप को जला दिया, मारा चिल्लाई। ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम जज्बाती हो रही हो। तुमने मुझसे क्यों कहा कि मैं बोर्ड से बचाऊं? तुमने ये क्यों चाहा कि जोसेफिन की इज्जत कायम रहे, लेकिन मेरे जुगनू जान से जाएं? गांव के गवार लोग तुम जैसे लोगों की बेरहमी का मुकाबला नहीं कर सकते। अंकल विल्सन ने ठीक कहा था। शहर के लोगों के लिए बोर्ड किसी तमाशे से ज़्यादा अहम नहीं होगा। वो महसूस होंगे, तालियां बजाएंगे और फरामोश कर देंगे। मुझे ऐसे लोगों के सामने बोर्ड को बेनकाब नहीं करना चाहिए था। मारिया ने चिल्लाकर कहा, तुम्हें लगता है मैं बेरहम हूँ? ऑस्कर ने भी चिल्लाकर कहा, हाँ बेरहम हो तुम इन हशरात के लिए बेरहम कह रही हो मुझे? मर गए हैं तो और आ जाएंगे, तुम इनके लिए मेरी बेइज्जती कर रही हो। ऑस्कर का अंदाज इतना हद आमेज था कि तकलीफ के एहसास से मारिया झिलस गई। हशरात जो मर गए हैं वो अब वापस नहीं आएंगे। इन्हें मौत के लिए मैंने बुलाया, इस बोर्ची ने बुलाया। मारिया ने हाथ में पकड़े बोर्ची को जोर से ऑस्कर के कदमों में दे मारा। इस मौत के प्याम्बर को अब तुम रखो, जिंदगी के खात्मे को तुम बचाओ। बेरहमी तुम्हारी ही मेरास लगती है। तेजी से मारिया सीढ़ियाँ उतरती चली गई। जिस गुलाबी फ्राक के कोनों पर कुछ देर पहले जुगनू आ ठहरे थे, वो फर्ची फ्राक जमीन को छूती अपनी कम मायगी का सबूत देने लगी। मारिया बैरनी गेट से भागती हुई निकल के अंदर नए साल का जश्न शुरू करते क्या रक्स फिर से शुरू था। मौसीकी को नए शौक से बजाया जा रहा था। तमाशा खत्म हो गया। बोर्शे और जले हुए जुगनू को फरामोश कर दिया गया। ऑस्कर सड़क के किनारे खड़ा रह गया और बोर्शे ऑस्कर के कदमों में पड़ा अपनी मौत का मातम कर रहा था। मिस्टर हैक ऑस्कर के कमरे में आए, वो किसी किताब को पढ़ने की जतन कर रहा था। तुम्हें मारी के पास जाना चाहिए था। उसका ख्याल है कि मैं बेरहम हूँ। मेरा भी ये ख्याल है कि मैंने उसे अपनी बेरहमी से दूर रखना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन ज़्यादा देर ना करना। मासूम लोग इंतज़ार करने के बहुत आदी होते हैं। कहकर वो चले गए। अगले दिन सुबह ऑस्कर ने सारे मामलात मालूम कर लिए। मुलाजमे को यही हुक्म मिला था कि इन जुगनू के रस के दौरान वो आग के अलाव को रोशन कर दे, सब एक साथ रोशन हो। ये जोसेफिन का हुक्म था, लेकिन इसका ऐलान ऑस्कर के नाम से होना चाहिए था। सब मुलाजमीन को जोसेफिन देखती थी और वो इसी का हुक्म मानते थे। माँ की मौत के बाद सारे घर का इंतजाम वही देखती थी। वो जोसेफिन के पास गया जो घर के सवात लिखने में मसरूफ थी। ये ठीक था कि माँ के मरने के बाद उसने अपनी ज़िंदगी को घर के लिए वक्फ कर दिया था और वह घर की देखभाल में मसरूफ रहती और शायद उसी ने सब ने उसे बदल कर रख दिया था। ऑस्कर कुछ देर तक उसे देखता रहा। ऑस्कर, तुम आओ बैठो, जोसेफिन ने उसे ऐसे खड़े देखकर कहा। तुमने ऐसे क्यों किया जोसेफिन? उसने जोसेफिन की आंखों में देखकर कहा। वो जानती थी जब ऑस्कर ऐसे बात करता है तो उसका मतलब होता है मैं सब जान गया हूँ। कुछ देर के सुकूत के बाद जोसेफिन ने कंधे झुका दिए। तुम्हें मुलाजमों की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। सच को सामने आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। माँ के मरने से पहले अक्सर तुम ये बात क्या करती थी? जोसेफिन ने ऑस्कर के चेहरे की संजीदगी को देखा और फिर एक गहरी सांस ली। अज़ाबेला मुझे बहुत पसंद है। वो मेरी दोस्त भी है। तुम भी इसे पसंद करते हो। तुम कुछ और वक्त उसके साथ गुजारोगे तो तुम्हें मालूम होगा कि वो तुम्हारे लिए किस कदर नामुनासिब है। ऑस्कर ने अफसोस से जोसेफिन को देखा। तुम्हें मारिया नापसंद थी? मैं उसे नापसंद नहीं करती ऑस्कर, वो एक अच्छी लड़की है। लेकिन अज़ाबेला ज़्यादा अच्छी है, उसने ज़हरखन कहा। हाँ, मुझे बहुत आगे तक का सोचना है ऑस्कर। अज़ाबेला का ताल्लुक एक ऊंचे ख़ानदान से है। तुम जानते हो कि शायद ख़ानदान से भी उनके ताल्लुकात हैं। ऑस्कर की नज़रों में जोसेफिन के लिए अफसोस बढ़ता जा रहा था। तुमने मारिया को जोसेफिन की जगह
رکھ کر کیوں نہیں سوچا ماریا جوزفین کی جگہ لے ہی نہیں سکتی آسکر، وہ ایک گوار لڑکی ہے، کیا تم جوزفین اور ماریا میں فرق محسوس نہیں کرتے؟ آسکر استحصائیہ ہنس دیا۔ کیا یہ وہی جوزفین کہہ رہی ہے جو رات کو سونے سے پہلے ہاتھ باندھ کر دعا کیا کرتی تھی؟ جوزفین نے الجھ کر آسکر کو دیکھا۔ وہ دعا کیا کرتی تھی کہ دنیا میں سب انسان ایک جیسے کپڑے پہنیں، ایک جیسا کھانا کھائیں، ایک جیسے گھر میں رہیں اور پھر مل کر سب رقص کریں۔ جوزفین آسکر سے رخ پھر کر کھڑی ہوگی، وہ سب بچکانہ باتیں تھیں۔ ایک بار مسز ولیم سے الجھنے لگی کیونکہ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ ان کے ملازموں کے کپڑے سستے اور بدرنگ تھے۔ مسز اسمارٹ سے کیونکہ وہ اپنے ملازموں کو کھانا نہیں دیتی تھی جو وہ خود کھاتی تھی، دوسروں کی کچن میں بہانے سے صرف اس لیے جایا کرتی تھی تاکہ دیکھ سکیں کہ اس کے گھر کے ملازم کس حال میں ہیں۔ ایک بار ماں سے تکرار کرنے لگی کیونکہ وہ اس کے پرانے کپڑے ملازمہ کی بیٹی کو دے رہی تھی جو جوزفین کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ جوزفین کا کہنا تھا کہ اس کے دوست کو اس کی اترن نہیں دی جا سکتی، اسے نیا لباس لے کر دیا جائے یا پرانا بھی نہ دیا جائے، اس کی بے عزتی کے مترادف ہوگا۔ جوزفین نے کرسی کے پشت پر اپنی انگلیاں گاڑ دیں۔ جوزفین، کیا ماریا اس ملازمہ کی بیٹی جیسی بھی نہیں تھی جسے تم اپنے گھر میں عزت دے سکتی؟ مس ایزابیلا دنیا کی خوبصورت ترین عورتوں میں سے ایک ہے یا اس کا تعلق اونچے خاندان سے ہے، پھر بھی ماریا کی جگہ نہیں لے سکتی۔ اگر تمہیں ماریا اور مس ایزابیلا میں سے کسی ایک کے لیے سودے بازی کرنی ہی تھی تو پہلے کرتی۔ میں ماریا کو بے رحمی سے بچا لیتا، مسز ایزابیلا کا ہاتھ تھام لیتا۔ میں نے سب تمہارے لیے کیا آسکر، میں جانتا ہوں تم نے سب میرے لیے کیا اور برا کیا۔ ماریا نے کہا تھا کہ بورچے ہر اس دل کی آواز ہے جس کے دل میں برتری کا احساس نہیں ہے، جو محبت کرنا اور عزت دینا جانتا ہے۔ بورچے اسی لیے تمہارے دل میں جگہ نہیں بنا سکا جوزفین۔ اس آخری بات نے جوزفین کو کچھ ایسا کر دیا کہ ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر اس کے دل پر بہہ گیا۔ مسز ایلی کے گھر سے اسے معلوم ہو گیا تھا کہ ماریا اگلے دن ہی گاؤں واپس چلی گئی تھی اور وہ گاؤں کے لیے روانہ ہو گیا۔ انکل ولسن سے ملتے ہی انہیں سب بتا دیا۔ وہ خاموشی سے سب سنتے رہے۔ وہ اپنا بورچے بھی میرے پاس چھوڑ گئی ہے، وہ تو بورچے کے بغیر ایک دن نہیں رہتی، پھر اتنے دن کیسے رہی؟ انکل ولسن نے چونک کر بورچے کو دیکھا۔ اوہ، میں سمجھ گیا۔ کیا؟ آسکر کو بے چینی ہو رہی تھی کہ وہ ماریا کو وہاں اس سے ملنے کیوں نہیں بلا رہے تھے۔ اس نے خط میں یہ کیوں لکھا کہ مجھے جنگل سے خوف آتا ہے، رات کی آمد میرے لیے ایک ایسا خوفناک عذاب بن چکی ہے جس سے میرے جسم میں تکلیف سے سوئیاں چبھتے ہیں۔ آسکر سناٹے میں آ گیا۔ اگلا سوال پوچھنے کے لیے اس نے بڑی ہمت مجتمع کی۔ خط کیوں لکھا؟ ماریا کہاں ہے؟ میں اسے ملنا چاہتا ہوں۔ جس دن ماریا یہاں سے واپس آئی تھی اس کے 3 دن بعد ہم نے اسے گھر میں نہیں پایا۔ اس کا ایک خط موجود تھا، اس میں لکھا تھا کہ اپنی ماں کے پاس جا رہی ہے۔ انکل ولسن نے ماریا کا خط لا کر آسکر کو دے دیا۔ آسکر نے 1 2 3 پھر کئی بار اس خط کو پڑھا اور بے قراری سے اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ اور بورچے، اس کا کیا ہوگا؟ اپنے نام کی بجائے اسے بورچے کا نام لینا پڑا۔ اب یہ تمہارا ہے آسکر۔ آسکر کے منہ پر ہوائیں اڑنے لگی۔ اسے انکل ولسن سے اتنی صفاقی کی توقع نہیں تھی۔ یہ میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ ماریا تو اس کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتی، اس لیے تو کہہ رہا ہوں یہ اب تمہارا ہے۔ کتنی دیر آسکر سر جھکا کر بیٹھا رہا۔ مجھے ماریا کے پاس جانا ہے، آپ مجھے پتہ بتا دیں۔ آسکر، مسز جین کے ساتھ ہمارا کوئی رابطہ نہیں رہا۔ میں بھی ماریا کے لیے بہت فکر مند ہوں۔ وہ سال میں 1 آدھ بار ماریا کو ایک خط لکھ دیا کرتی تھی، کبھی تو سالوں بھی گزر جاتے۔ دراصل البرٹ کی وجہ سے ہمارے مسز جین کے ساتھ زیادہ اچھے تعلقات نہیں رہے ہیں۔ وہ ہمیں بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ ماریا کے کمرے کی تلاشی لی تو وہاں کچھ ایسا نہیں ملا جو مسز جین کے بارے میں بتا سکے۔ ماریا ایسے ہی چھپ کر جانا اور رہنا چاہتی تھی۔ ماریا نے کبھی تو ذکر کیا ہوگا کہ اس کی ماں کہاں رہتی ہے۔ مجھے ایک جملہ یاد ہے، ماریا نے کہا تھا کہ ماں فرانس چھوڑ کر جا رہی ہے، اور یہ بھی کافی پرانی بات ہے۔ آسکر پھر سے وہ خط پڑھنے لگا جو ماریا لکھ کر گئی تھی، جس کی آخری سطر کچھ ایسی تھی: ایسے گھر چھوڑ دینے کے لیے مجھے معاف کر دیجیے گا انکل ولسن، لیکن اگر آپ میری کیفیت سمجھ جانے میں کامیاب ہو گئے تو آپ مجھ سے ناراض نہیں رہیں گے۔ ماریا ہمیشہ سے خوش باش بچی رہی ہے آسکر۔ وہ 6 سال کی تھی جب اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ نہ دنیا سے بیزار تھی نہ مایوس۔ اس کے پاس ہر دکھ اور درد کا علاج بورچے تھا۔ اس نے کبھی کسی چیز کی فرمائش نہیں کی، اس نے ہمیں کبھی تنگ نہیں کیا۔ وہ بہت پیاری فرما بردار بچی رہی ہے۔ میں نے اسے بورچے بجانے سے منع کر دیا تو وہ چھپ کر بجانے لگی۔ میں یہی چاہتا تھا کہ وہ چھپ کر بجا لے، لیکن سب کے سامنے آ کر نہیں۔ اگر اس نے بورچے کو خود سے الگ کر دیا تو اس کا مطلب… آسکر کے چہرے پر چھائیاں اور پڑنے لگیں۔ اس نے تاریک رات کی طرح اپنے اندھیرے کو ٹٹولا۔ انکل ولسن آسکر کو دیکھ کر اپنی بات مکمل کرنے کی جرات نہیں کر سکے۔ کیا مجھے کسی ایسے رشتہ دار کے بارے میں بتا سکتے ہیں جو ماریا کے بارے میں ماں کے بارے میں جانتے ہوں؟ میں ہی ماریا کا سب سے قریبی رشتہ دار ہوں، چچا ہوں اس کا۔ میں نے سب رشتہ داروں سے معلوم کر لیا ہے، کچھ جگہوں پر خطوط لکھے ہیں، مجھے امید ہے کہ وہاں سے کوئی حوصلہ افزا جواب آ سکتا ہے۔ اگر آپ کو ماریا کے بارے میں کچھ معلوم ہو تو مجھے فوراً بتا دیں۔
تمہیں فوراً بتا دینا فرض ہے مجھ پر آسکر۔ آسکر نے ساری دنیا کو جنگل ہوتے دیکھا، اسی جنگل کو ابدی نیند سلا دینے والے جادوگر کو بھی، جو وہ خود تھا۔ مسٹر بروکہیک نے اسے ایسی ناکام چال سے چل کر گھر آتے دیکھا کہ ان کے دل پر وزنی بوجھ آ گیا۔ وہ اسے اسکاٹ لینڈ سے بھی ہو آیا تھا، جہاں ماری کے کچھ رشتہ دار رہتے تھے۔ اس کے پاس بھی ماری کی سوتیلی ماں اور باپ کے بارے میں ان کے ناموں کے علاوہ کوئی معلومات نہیں تھی۔ گھر واپسی پر اس نے اپنی جیب سے بورشے نکال کر اپنے ہاتھ میں لیا اور کتنی دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے اسے اپنے منہ سے لگا لیا اور رات ایسی ہی بیت گئی۔ جوزفین روزہ مسٹر بروکہیک ساری رات بورشے کو روتے ہوئے سنتے رہے۔ اگلے ہی دن صبح مسٹر ہیک اس کے کمرے میں آئے۔ بورشے کو سینے پر رکھ کر وہ کرسی کی پشت سے سر ٹکائے اونگ رہا تھا۔ انہوں نے سر اٹھا کر اسے بستر تک جانے کے لیے کہا، لیکن پھر رک گئے۔ اس کے سامنے بیٹھے رہے۔ کچی پکی نیند سے جاگ کر اس نے کمرے میں دیکھا۔ مسٹر ہیک کو دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں تمہارے لیے پریشان ہوں آسکر، مسٹر ہیک اتنا ہی کہہ پائے۔ اٹھ کر اپنا لباس درست کرتا آسکر کوئی جواب نہ دے سکا۔ اتنے ہفتوں بعد تم گھر واپس آئے ہو، تم نے اطلاع دینا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ اگر میں اسی رات ماری کے پیچھے چلا جاتا تو مجھے مل جاتی، وہ ایسے غائب نہ ہوتی۔ وہ یکدم ان کے سامنے گھٹنوں کے بل آ کر بیٹھ گیا۔ ہاں، مسٹر ہیک نے سر ہلایا۔ مجھے دکھ تھا کہ اس نے مجھے بے رحم کیوں کہا، مجھے دکھ تھا کہ اس نے میرے منہ پر تھپڑ کیوں مارا۔ مجھے اپنے دکھ کی پرواہ تھی، اس کی نہیں۔ مسٹر ہیک اسے دیکھتے رہے۔ بولو، میں سن رہا ہوں۔ جب تک انسان کی انا بلند رہے گی، اس کی محبت بلند نہیں ہو سکے گی۔ اس رات میری انا بلند رہی اور میں اس کے پیچھے نہیں گیا۔ گاؤں کی ایک معمولی لڑکی کے پیچھے بھاگ کر جانا مجھے اپنی حیثیت کے مقابلے میں معمولی لگا۔ تم ایک محبت کرنے والے اور ہمدرد انسان ہو آسکر، تمہیں اپنے بارے میں وہم نہیں پالنے چاہیے۔ ہم سبھی محبت کرنے والے اور ہمدرد انسان ہوتے ہیں پاپا، اس وقت تک جب تک ہماری محبت اور ہمدردی کا امتحان نہ لیا جائے۔ ہم سبھی اچھے ہوتے ہیں اور جب تک ہماری برائی کا ذکر نہ الٹ دیا جائے۔ میں تمہاری بات سے متفق ہوں۔ مجھے اندازہ تھا کہ ماریا بہت حساس ہے، وہ صرف میرے لیے آئرلینڈ آئی تھی، مجھے اس بات کا یقین ہے۔ وہ بورچے بجائے بغیر نہیں رہا کرتی تھی، لیکن پھر وہ میرے لیے جنگل میں بورچے لے کر جایا کرتی تھی۔ مجھ سے ملنے کے بعد ہی اس نے کئی دھنوں کو بجانا شروع کر دیا، پھر بھی اس کے پیچھے بھاگ کر نہیں جا سکا۔ میں اس کا راستہ نہیں روک سکا۔ چند ہی قدم تو تھے، وہ میرے سامنے ہی مجھ سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اسی وقت اسے روک لینے میں کیا حرج تھا؟ اسے یہ بھی دکھ ہوا ہوگا کہ میں نے اسے جانے دیا۔ اس کے ساتھ ہمیشہ یہ دکھ نہ رہنے دو تم نے اسے جانے دیا۔ آسکر نے سر اٹھا کر مسٹر ہیک کو دیکھا۔ یہ ملاقات یہیں ختم ہو گئی۔ چند دنوں بعد آسکر مسٹر ہیک کے پاس ہے۔ آپ نے میرے بارے میں آج تک جو کچھ کہا وہ سچ ثابت ہوا۔ آپ نے کہا میں کبھی اچھا شکاری نہیں بن سکوں گا، اور یہی ہوا۔ ایک وقت آئے گا جب میں نے دن رات چاری شروع کی، پھر میں نے کینوس اور رنگ خرید لیا، اور وہی ہوا جو آپ نے کہا۔ نہ میں شاعری کی گہرائی میں اتر سکا، نہ رنگوں سے مزین کچھ تخلیق کر سکا۔ بتائیں میں مارے کو کیا ڈھونڈ لوں گا؟ میں سچ سننا چاہتا ہوں۔ اوہ میرے پیارے آسکر، تم اچھے شکاری ضرور بنتے اگر تم اپنی بہادری سے اپنی کمزوری کا مقابلہ کرنا سیکھ جاتے۔ تم اچھے شاعر بھی ضرور بنتے اگر تمہیں معلوم ہوتا کہ احساسات کی ترجمانی زبان اور قلم سے پہلے روح سے کی جاتی ہے۔ تم مصور بھی بنتے اگر رنگوں سے پہلے بے رنگ دنیا کو دیکھنا سیکھ پاتے۔ کیا میں ماریا کو ڈھونڈ لوں گا؟ اس نے اپنا سوال دہرایا۔ یہ تم طے کرو گے، یا بورشے؟ بورشے؟ وہ بڑبڑایا۔ اس رات بورشے پھر رات بھر بجتا رہا، پھر سے روتا، غم زدہ، دل گرفتہ۔ نئے سال کی سردی اپنے عروج پر ہی رہی، اور وہ برفانی رات میں جنگل میں اپنے گھوڑے پر سوار اس وقت کو یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا جب وہ پہلی بار یہاں آیا تھا۔ اس نے بورچے کو اپنے منہ سے لگایا اور اس کی دھن کو اپنے ذہن میں جگا کر اپنی سانسوں سے نکال کر بورچے کی دھن تک لانا چاہا جو اس جنگل میں اس رات گونج رہی تھی۔ بورچے سے چند بے ہنگم آوازیں نکلی اور جواب میں اس کے گھوڑے کی ناراض ہنہناہٹ۔ پھر وہ کتنی ہی دیر تک کوشش کرتا رہا، لیکن بورچے سے دھن کے نام پر ایک بھی سر نہیں نکلا۔ اگلے دن گاؤں والوں نے ہیک خاندان کے خوبصورت جوان بیٹے کو چراگاہ میں ٹہلتے، گھاس پر لیٹے، درخت سے پیٹھ لگائے، جھیل کے پانی میں پیر سے ارتاش کرتے، بورچے بجانے میں خود کو ہلکان کرتے دیکھا۔ یہ ایک لڑکی کا ساز ہے، تمہیں نہیں زیب دیتا، گاؤں کے ایک بوڑھے نے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے کہا۔ آسکر ہنس دیا۔ یہ کسی صنف کا نہیں، انسان کا ساز ہے۔ اس کا ماننا تھا کہ ماریا کا گاؤں سے بورچے کی کچھ دھنیں دے دے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جوزفین نے اسے ایک لمبا خط لکھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اپنی شادی کی تیاری اس وقت تک شروع نہیں کر سکتی جب تک وہ واپس نہیں آ جاتا۔ تمہیں اپنا خیال رکھنا نہیں بھولنا چاہیے۔ جوزفین کے لیے جب وہ واپس آ گیا تو اس نے نظریں چرا کر اس کے بڑھے ہوئے بالوں اور بے ہنگم مونچھوں کو دیکھ لیا۔ وہ مسکرا دیا۔ تم صرف اپنی شادی کے دن کی فکر کرو، میری نہیں۔
شاہدین جوزفین کا ہاتھ پکڑے جب وہ اسے دلہا کے پاس لے جا رہا تھا تو جوزفین نے اپنے سفید نقاب کے پیچھے سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، مجھے معاف کر دو آسکر۔ آسکر نے جوزفین کی طرف محبت سے دیکھا۔ نئی زندگی کی شروعات پرانی غلطیوں کی نشاندہی سے نہیں کرنی چاہیے، کہہ کر اس نے جوزفین کا ہاتھ اس کے دولہے کے ہاتھ میں دے دیا۔ تم لیزا کو پیانو کیوں نہیں سکھا دیتی؟ ایک دن ماں نے اسے کہا۔ اسے تھوڑا بہت جتنا بھی پیانو بجانا آتا تھا اس نے لیزا کو سکھانے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہی کیونکہ لیزا خود کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتی تھی۔ کیا مسٹر ولسن نے میری بیٹی کو پیانو سکھانے کی زحمت بھی نہیں کی؟ ماں کو بہت برا لگا۔ انگلینڈ میں تم وہ واحد لڑکی ہوگی جو پیانو بجاتی ہوگی، تمہاری تربیت پر انہوں نے بالکل توجہ نہیں دی، کیا اس لیے تمہارے باپ نے تمہیں ان کے پاس چھوڑا تھا؟ انہوں نے مجھے ایوا اور کیتھی کی طرح ہی رکھا، وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ کیا ایوا اور کیتھی کو پیانو بجانا آتا ہے؟ ہاں، بہت اچھا۔ پھر تمہیں کیا بجانا آتا ہے؟ کیا سیکھا ہے تم نے ماریا؟ میں بولو، جواب دو۔ کیا تم جانتی ہو کہ یہاں لڑکیاں کیا کچھ کرنا جانتی ہیں؟ تمہارا تعارف کرواتے ہوئے تو مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ ماریا سر جھکا کر بیٹھی رہی۔ میں دیکھ رہی تھی کہ تمہارے انداز و اطوار میں شائستگی بھی نہیں ہے، تم بالکل اجڑ گوار لگتی ہو۔ میں گوار ہی ہوں ماں، اس لیے میرے بار بار بلانے پر بھی تم میرے پاس نہیں آئے تاکہ تم پھوڑ اور گنوار رہ سکو۔ ماریا خاموشی سنتی رہی۔ اس کی ماں کے 7 بچے تھے، وہ ان کے دیکھ بھال میں کتنی بھی مصروف رہتی لیکن وہ اپنا خیال رکھنا نہیں بھولتی۔ انہیں اپنے لباس، اپنی خوبصورتی کی بہت فکر رہتی۔ جب ماریا 2 سال کی ہوئی تب مسٹر آلبرٹ اور مسز جین نے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ ایک ایسے انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی جسے سمندر سے محبت تھی۔ ایک جہاز ران کی واپسی کا انتظار۔ شروع میں تو انہیں اچھا لگا، پھر انہیں کوفت ہونے لگی اور وہ دونوں الگ ہو گئے۔ ماریا اپنے چچا کے ساتھ رہنے لگی اور وہ اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ آئرلینڈ چھوڑ کے چلی گئی۔ ماریا کو اس بات کا کبھی دکھ نہیں رہا کہ ماں نے اسے چچا کے پاس ہی رہنے دیا۔